میں ڈاکٹر فہیمہ، پروفیسر مارواری کالج اردو ڈپارٹمنٹ، رانچی یونیورسٹی، رانچی۔ ہماری پیاری بچی اداوس، آج میں آپ لوگوں کو ایک داستان سناؤں گی جس کا موضوع ہے، عنوان ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی، جس کو میر امن نے لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ داستان ہم کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں کہ داستان کسے کہتے ہیں۔ تو داستان ایک طویل اور مسلسل قصے کو ہم کہتے ہیں۔ اس میں واقعات کو پرکشش انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کی دلچسپی اور تجسس سمجھ گئے برقرار رہے۔ پڑھنے والا یہ سوچتا رہے کہ آگے کیا ہوگا، اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ داستان میں سیدھی سادھی باتوں کے علاوہ مافوق الفطری واقعات کو بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ مافوق الفطری واقعات کے مطلب ہے بھوت، دیو، جین، پری وغیرہ کا واقعہ۔ حسن عشق کی باتیں، شہزادوں اور پریوں کی ملاقاتیں، زندگی کی چھوٹی بڑی وارداتیں، پیچیدگیاں، الجھنیں اور عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ زبان و بیان کی دلکشی اور لطف داستان کے لیے ضروری ہے، سمجھ گئی؟ عام طور سے داستانوں کے اندر قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں یا ایک قصے کے اندر دوسرے قصے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ تاریخی اعتبار سے داستان ایک عہد وسطیٰ کی یادگار ہے۔ قدیم زمانے میں داستان گو شاہی درباروں سے وابستہ ہوا کرتے تھے، مطلب شاہی دربار میں لوگ رہتے تھے اور داستان سنایا کرتے تھے۔ وہ داستان سنا کر بادشاہوں کا دل بہلاتے تھے، اور اردو زبان کی بہت سی داستانیں سنسکرت سے ماخوذ ہیں جو عرب و ایران پہنچی۔ عربی و فارسی میں ان کے ترجمے ہوئے، پھر ہندوستان واپس آ کر وہ اردو کے قالب میں نمودار ہوئے۔ بیتال پچیسی ہے نا، سنجیلا، ویمنا، سنگھاسن بتیسی، طوطا کی کہانی اور گلے بکاولی وغیرہ اسی قبیل کی داستانیں ہیں۔ کچھ داستانیں عرب اور ایران میں بھی پیدا ہوئیں اور ہندوستان میں ان کے ترجمے ہوئے۔ صبرس اور الف لیلا وغیرہ ایسی ہی داستانیں ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ اور داستانیں ایسی بھی ہیں جو شاید ایران سے آئی ہوں، لیکن ہندوستان میں زبانی طور پر سنانے کے دوران بہت بدل گئیں اور مقامی رنگ میں تبدیل ہو گئیں۔ ان میں داستان امیر حمزہ، طلسم ہوش ربا بہت مشہور اور مقبول داستانیں ہیں۔ میر امن کی باغ و بہار بھی اسی سے ماخوذ تھی، لیکن یہ اردو کی داستان بن کر مقبول ہو گئی، سمجھ گئی؟ داستانیں ناول اور افسانوں کے دور سے پہلے لکھی گئی تھیں۔ انسانی فطرت تفریح کا سامان ڈھونڈتی ہے جو اسے دنیا کی فکروں سے نجات دلا سکے۔ یہ ضرورت داستان سے پوری ہوتی تھی۔ پرانے زمانے میں داستان گو بادشاہوں، امیروں اور نوابوں کے دربار سے وابستہ ہوا کرتے تھے۔ داستانیں سننے اور سنانے کا رواج عوام میں بھی بہت تھا۔ باغ و بہار، فسانہ عجائب اردو کی مشہور داستانیں ہیں، سمجھ گئی؟ اس طرح سے داستانوں کے ذریعہ پہلے کے زمانے میں لوگ بڑے بڑے واقعہ کو پیش کرتے تھے۔ تو اسی طرح سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی ایک داستان ہے جس کو میر امن نے لکھا ہے۔ تو اس میں واقعہ ہے، آپ کو مختصر بیان کر رہی ہوں اس کا، کہ ایک فقیر نے شعر پڑھتے ہوئے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ والد کے انتقال کے بعد میں تخت پر بیٹھا۔ میری جوانی کا دور تھا اور میری حکومت پورے روم میں پھیلی ہوئی تھی۔ میری حکومت میں ایک سوداگر تجارت کی غرض سے آیا۔ جب میں نے اس کی شہرت سنی تو اسے اپنے دربار میں بلایا۔ اس سوداگر نے مجھے بہت سے ملکوں کے تحائف نذر کیے۔ اسی کے ساتھ اس نے ایک بیش قیمت لال بھی پیش کیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا جواہر نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں سنا تھا۔ میں نے خوش ہو کر بہت سا انعام و اکرام دے کر اس سوداگر کو
رخصت کیا اور اسے ہر طرح کی سہولیات بھی دی۔ وہ سوداگر ہر روز دربار میں حاضری دیتا تھا۔ میں نے ہر روز جواہر کو شاہی خزانے سے منگوا کر دیکھنے اور اس کی تعریف کرنے کو معمول بنا لیا۔ ایک روز معمول کے مطابق اس جواہر کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ بہت سے ملکوں کے سفیر بھی وہاں حاضر تھے۔ سب نے اس جواہر کی تعریف کی۔ اسی وقت میرے والد کے زمانے کا دانا وزیر کھڑا ہوا اور جان کی امان پانے کے بعد بولا، حضور، جب یہ سفیر اپنے ملکوں میں جائیں گے تو آپ کے اس فعل پر ہنسیں گے، کیونکہ نشاپور کے ایک سوداگر نے آپ کے موتی سے جڑے 12 جواہر اپنے کتے کے پٹے میں لگا کر اس کے گلے میں ڈال رکھے ہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کھسیا کر اس کی گردن مار دینے کا حکم دیا۔ جیسے ہی جلاد آگے بڑھے، فرنگ کے بادشاہ کے الیچی آگے آیا اور معذرت کے ساتھ کچھ کہنے کی اجازت مانگی۔ اجازت ملنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے وزیر کا قصور بتایا جائے۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے بڑا قصور کیا ہوگا، اور وہ بھی بادشاہ کے سامنے۔ لیکن الیچی نے جواب دیا، ابھی اس کا جھوٹ ثابت کہاں ہوا؟ عین ممکن ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ثابت ہو، اس لیے ابھی یہ بے گناہ ہے اور اس کا قتل جائز نہیں۔ میں بولا، لیکن ایک سوداگر کے پاس یہ سب کچھ ہونا ناممکن سا لگتا ہے۔ اس پر الیچی کہنے لگا کہ سوداگر اور فقیر ملکوں پھرتے ہیں اور طرح طرح کی عجیب و غریب چیزیں جمع کر لیتے ہیں۔ چونکہ ہر ملک میں وہ جاتے ہیں، ان کو نئی نئی چیزیں ملتی ہیں تو وہ جمع کرتے ہیں۔ اس لیے فی الحال اس کی گزشتہ خدمات کو نظر انداز نہ کریں اور جھوٹ سچ کا فیصلہ ہونے تک اسے قید خانے میں ڈال دیں۔ اس طرح آپ ناحق خون سے بچ جائیں گے۔ میں نے اسے قائل کرنا چاہا، مگر الیچی نے اپنی باتوں میں الٹا مجھے ہی قائل کر دیا، اور میں اس بات پر راضی ہو گیا کہ وزیر کو قتل کرنے کے بجائے اسے قید کر دیا جائے، اور اگر اس کی بات صحیح نکلی تو اسے آزادی ملے گی اور نہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے آزاد بخش کا یہ داستان ہے جسے میں نے آپ کو مختصر میں بتایا۔ اصل میں دراصل یہ 4 قصوں کا واقعہ ہے، جو اپنا اپنا قصہ ہر ملک سے آتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ اس میں یہ فقیر اور سوداگر رہتا ہے، لیکن خیر بہرحال وہ لال داستان کے بارے میں سب بتایا کہ وہ جواہر کیا تھا، ان کے پاس کیسے تھا۔ اس کو میر امن نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے داستان کسے کہتے ہیں، اور داستان کے طور پہ یہ شکل آپ کو ہم نے پیش کیا سرگزشت آزاد بخش بادشاہ کی۔ ٹھیک ہے، پھر اگلے کلاس میں باتیں ہوں گی دوسرے ٹاپک پہ۔ چلیے، اللہ حافظ۔